السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 17، ابتدائے تلاوت درمیان میں سورت، یعنی آپ تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں کسی سورت کی درمیان سے، تو وہاں پر تعوذ پڑھنا بہتر تھا، یا تو ملا کے پڑھنا ہے یا جدا کر کے پڑھنا ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو کل والے سبق کے اندر بتا دی تھی۔ اور آج جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم تعوذ اور تسمیہ یہ دونوں پڑھیں گے تو وہاں پر کتنی وجہیں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج کا ہمارا یہ سبق ہے۔ تو وہاں پر جب ہم تعوذ اور تسمیہ کو پڑھیں گے تو وہاں پر 4 وجہیں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے؟ 4 وجہیں نکلتی ہیں۔ کون کون سی؟ فصل کل، یعنی سب کو کاٹ کے پڑھنا۔ فصل کا مطلب ہوتا ہے کاٹ کے پڑھنا، اور وصل کا مطلب ہوتا ہے ملا کے پڑھنا، یعنی سب کو، تعوذ کو، تسمیہ کو اور اس صورت کے درمیان والے حرف کو ملا کے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھیں فصل اول، یعنی پہلے کو کاٹ کے پڑھنا، وصل ثانی دوسرے کو ملا کے پڑھنا، یا اسی طرح وصل اول پہلے کو ملا کے پڑھنا، یا فصل ثانی دوسرے کو کاٹ کے پڑھنا۔ تو چلیے میں اب ان کی وضاحت کرتا ہوں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں 2 جو جائز ہیں وہ یہ ہیں کہ فصل کل، یعنی سب کو کاٹ کے پڑھا جائے۔ مثال کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سانس نکال لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سانس نکال لیا، ان للمتقین مفازا۔ یہاں پر آپ دیکھیں میں نے تعوذ کو بھی کاٹ کے پڑھا، تسمیہ کو بھی کاٹ کے پڑھا، اور آگے جو میں نے سورت کے درمیان سے شروع کیا اس کو بھی میں نے کاٹ کے پڑھا۔ فصل کل کا مطلب ہوتا ہے سب کو کاٹ کے پڑھنا۔ اب یہ جو نمبر 1 ہے فصل کل، یہ وجہ کیا ہے؟ مذہب اور ترتیل کے لحاظ سے احسن ہے۔ اس کے بعد دوسری وجہ جو جائز ہے وہ کون سی ہے؟ اب جو نمبر 2 ہے وہ ہے وصل اول، یعنی پہلے کو ملا کے پڑھنا، فصل ثانی آخری کو کاٹ کر پڑھا جائے۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا۔ پہلے 2 کو ملا کے پڑھنا، آخری کو کاٹ کے پڑھنا، وہ اس لیے ہے کہ ہم بسم اللہ کو کسی سورت کے درمیان میں نہیں ملائیں گے، کیونکہ جو بسم اللہ ہے یہ سورت کا جز ہے، ٹھیک ہے؟ شروع جو سورت کا شروع ہوتا ہے وہاں پر یہ جز ہے بسم اللہ، سورت کے درمیان کا جز بسم اللہ نہیں ہے۔ اسی لیے پہلے ہم کیا کریں گے؟ تعوذ اور تسمیہ کو ملا کے پڑھیں گے اور آخری کو کاٹ کے پڑھیں گے۔ یہ دونوں وجہ جو ہیں یہ جائز ہیں۔ پہلی جو وجہ ہے یہ وجہ مذہب اور ترتیل میں احسن ہے۔ تو اب یہ دوسری وجہ جو ہے وصل اول فصل ثانی، یعنی پہلے 2 کو ملا کے پڑھا جائے تعوذ اور تسمیہ کو، اور آخری کو کاٹ کے پڑھا جائے، یہ وجہ اکمل و اولی ہے، کیونکہ بسم اللہ سورت کا جز ہے، درمیان کا جز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 2 وجہیں جائز ہیں، فصل کل، وصل اول فصل ثانی، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد 2 ناجائز ہیں۔ 2 وجہ کیا ہیں؟ ناجائز ہیں۔ نمبر 1 وصل کل، یعنی سب کو ملا کے پڑھا جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا۔ یہ وجہ ناجائز ہے، کیونکہ بسم اللہ سورت کے درمیان میں کسی حرف کے ساتھ ملا کے نہیں پڑھی جاتی، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ سورت کا جز ہے، درمیان کا نہیں ہے، ایک یہ ناجائز ہے۔ فصل اول، جیسے پہلے کو ہم کاٹ کے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد وصل ثانی آخری 2 کو ملا کے پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا، یہ وجہ ناجائز ہے۔ فصل کل، یہ وجہ کیا ہے؟ جائز ہے، اور اسی طرح وصل اول فصل ثانی، یہ وجہ کیا ہے؟ یہ بھی جائز ہے۔ اور نمبر 2 پر کیا ہے؟ 2 وجہیں ناجائز ہیں۔ نمبر 1 وصل کل، سب کو ملا کے پڑھا جائے، یہ وجہ ناجائز ہے۔ اس کے بعد نمبر کیا ہے؟ نمبر 2 فصل اول وصل ثانی، یہ مشہور قول کی بنا پر درست نہیں ہے۔ مشہور قول کون سا ہے؟ کہ بسم اللہ سورت کا جز ہے، درمیان کا نہیں ہے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ پہلے تعوذ کو تو کاٹ کے پڑھیں پھر بسم اللہ کو کسی سورت کے درمیان سے ملا کے پڑھیں، تو یہ غلط ہے اور یہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ وہ اس طرح ہے کہ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ بسم اللہ درمیان کا جز نہیں ہے، بسم اللہ سورت کا جز ہے، درمیان کا جز نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری وجہ کیا ہے؟ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ بسم اللہ برکت کے لیے پڑھ لینی چاہیے لیکن ملا کے نہیں پڑھنا،
ٹھیک ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا، جس کے اندر میں نے آپ کو مختصر 4 وجہ بتائی ہیں اگر ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔